اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء۔ یہ سورہ یوسف کی آیت 24 چل رہی ہے اور اس آیت کا پہلا حصہ ہو چکا ہے جس میں بیان کیا گیا تھا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور اس عورت نے ارادہ کیا آپ کا اور آپ بھی ارادہ کر لیتے اس کا اگر نہ دیکھ لیتے اپنے رب کی دلیل۔ اس حصے سے متعلق گفتگو اور وضاحت ہو چکی ہے۔ اس آیت کریمہ کا اگلا حصہ ہے كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، یہ اس لیے کہ ہم پھیر دیں اس سے برائی اور بے حیائی کو، اس سے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام سے، اور یہ اس لیے کہ ہم پھیر دیں اس سے برائی اور بے حیائی کو، یعنی ہم نے اپنی نشانی دکھا کر حضرت یوسف علیہ السلام سے برائی اور بے حیائی کا رخ پھیر دیا، اور اس طرح آپ کی عصمت اور پاک دامنی کی حفاظت کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خصوصی اہتمام فرمایا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ گویا کہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے برائی اور بے حیائی کا رخ ہم نے پھیر دیا، اور اس طرح آپ کی عزت اور پاک دامنی کی حفاظت کا خصوصی اہتمام کیا گیا۔ اور اس آیت کا آخری فقرہ ہے اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، یقیناً وہ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام یقیناً وہ ہمارے چنے ہوئے مخلص بندوں میں سے تھے۔ یہ فقرہ کتنا خوبصورت ہے کہ خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، یقیناً وہ ہمارے چنے ہوئے مخلص بندوں میں سے تھے۔ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس جملے کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے، یہ بہت ہی خوبصورت فقرہ ہے۔ دیکھیے اس فقرے میں مخلص کا لفظ لایا گیا ہے، اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، مخلص کا لفظ لایا گیا ہے۔ اس لفظ کے بارے میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہاں لفظ مخلص لام کے زبر کے ساتھ آیا ہے، جبکہ مخلص اسی سے اسم فاعل بھی آتا ہے، اور مخلص کے معنی آتے ہیں اخلاص سے کام کرنے والا، اور مخلص وہ شخص ہے جس کو خالص کر لیا گیا ہو، یعنی ایک تو اخلاص سے کام کرنے والا ہے، اور مخلص لام کے زبر کے ساتھ جس کو خالص کر لیا گیا ہو۔ اللہ کے مخلص بندے وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا ہو، یعنی اللہ کے نہایت خاص برگزیدہ اور چہیتے بندے۔ مخلص یعنی ایسے بندے جن کو اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا ہو، یعنی اللہ کے نہایت خاص برگزیدہ اور چہیتے بندے۔ اور اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ دو لفظ لائے ہیں، سوء اور فحشاء۔ سوء کے لفظی معنی برائی کے ہیں اور مراد اس سے صغیرہ گناہ ہیں، اور فحشاء کے معنی بے حیائی کے ہیں اور مراد اس سے کبیرہ گناہ ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو صغیرہ اور کبیرہ دونوں گناہوں سے محفوظ رکھا۔ آگے چلتے ہیں آیت 25 کی طرف۔ تو یہ آیت 24 کا اگلا حصہ تھا۔ اگلی آیت 25 ہے وَاسْتَبَقَا الْبَابَ، اور وہ دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑے، یعنی یوسف علیہ السلام اور زلیخا عزیز مصر کی بیوی۔ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ، اور وہ دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑے، یعنی جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ اس عورت کی نیت خراب ہے اور اس پر شیطانیت مسلط ہے، شیطانیت کا بھوت سوار ہے، تو آپ اس سے بچنے کے لیے دروازے کی طرف لپکے اور آپ کے پیچھے پیچھے وہ بھی بھاگی،
تاکہ وہ آپ کو قابو کر سکے۔ آگے اسی آیت میں ہے وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، آیت اسی 25 میں ہے، آگے وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، اور پھاڑ دی اس عورت نے آپ کی قمیص پیچھے سے، یعنی آپ کو دوڑتے ہوئے دیکھ کر، مطلب یہ ہے کہ آپ کو دوڑتے ہوئے دیکھ کر اس عورت نے آپ کی طرف تیزی سے لپک کر پیچھے سے آپ کو پکڑنے کی کوشش کی، تو آپ کی قمیص اس کے ہاتھ میں آ کر شق ہو گئی، ہٹ گئی۔ آگے اسی آیت میں ہے وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور پایا ان دونوں نے اس کے خاوند کو دروازے کے پاس۔ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور پایا ان دونوں نے اس کے خاوند کو دروازے کے پاس۔ دیکھیے واقعے کے اس موقع سے معلوم ہوتا ہے، جس طرح سے قرآن کریم کے بیان کرنے کا انداز ہے، اس انداز اور اس موقع سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عورت نے لازمی طور پر ایسے وقت کا انتخاب کیا ہوگا جب اس کا خاوند گھر سے باہر تھا اور اس کے جلد آنے کی کوئی امید بھی نہیں تھی، اور اس کے جلد گھر آنے کا کوئی امکان بھی نہیں تھا، مگر جیسے ہی وہ دونوں دروازے سے باہر نکلے تو غیر امید کے طور پر اس کا خاوند عین دروازے پر کھڑا تھا۔ تو جس طرح سے واقعے کا رخ ہے، موقع اور محل ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عورت نے ضرور بالضرور ایسے وقت کا انتخاب کیا ہوگا جب اس کا خاوند گھر سے باہر تھا اور اس کے جلد گھر آنے کی کوئی امید بھی نہیں تھی، مگر جیسے ہی وہ دونوں دروازے سے باہر نکلے تو غیر امید کے طور پر، غیر متوقع، اس کا خاوند عین دروازے پر کھڑا تھا۔ آیت 25 کے آخری الفاظ ہیں قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم، وہ فوراً کہنے لگی، یعنی عزیز مصر کی بیوی فوراً کہنے لگی کیا سزا ہونی چاہیے ایسے شخص کی جس نے ارادہ کیا تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا، سوائے اس کے کہ اسے جیل بھیج دیا جائے یا کوئی اور دردناک سزا دی جائے۔ قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم، وہ فوراً کہنے لگی کیا سزا ہونی چاہیے ایسے شخص کی جس نے ارادہ کیا ہو تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا، سوائے اس کے کہ اسے جیل بھیج دیا جائے یا کوئی دردناک سزا دی جائے۔ یعنی اپنے خاوند کو دیکھتے ہی اس عورت نے فوراً پیترا بدلا اور اپنے خاوند کی غیرت کو للکارتے ہوئے کہا، بولی کہ اس لڑکے نے مجھ پر دست درازی کی ہے اور میں نے بڑی مشکل سے خود کو بچایا ہے، اب اس کو آپ ہی سمجھیں اور اسے کوئی عبرتناک سزا دیں۔ واقعے کا رخ دیکھیے آپ کہ کس طرح سے اس نے پلٹی ماری ہے، عزیز مصر کی بیوی نے کس طرح سے پلٹی ماری ہے۔ اب دیکھیے ادھر حضرت یوسف علیہ السلام، یہ تو انبیاء میں سے ہیں اور برگزیدہ بندوں میں سے ہیں، ہو سکتا تھا کہ پیغمبر اپنی شرافت کی بنا پر اس کا راز فاش نہ کرتے، مگر اس عورت نے پیش قدمی کر کے حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی تو مجبور ہو کر انہوں نے حقیقت کا اظہار کر دیا۔ اگلی آیت یعنی 26 میں اس کا ذکر ہے۔ تو ہو سکتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی شرافت کی بنا پر اس کا راز فاش نہ کرتے، مگر اس عورت نے پیش قدمی کر کے حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی تو مجبور ہو کر انہوں نے حقیقت کا اظہار کیا۔ اگلی آیت 26 میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال ہی راودتنی عن نفسی، آپ نے فرمایا اس نے مجھے پھسلانا چاہا تھا۔ صورتحال اب دیکھیے بہت نازک اختیار کر چکی تھی، صورتحال بہت نازک ہو گئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اپنے دفاع میں کچھ تو کہنا ہی تھا،
لہٰذا آپ نے صاف صاف بتلا دیا کہ خود اس عورت نے مجھے گناہ پر آمادہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور ادھر عزیز مصر کے لیے اس کا فیصلہ کرنا بڑا دشوار تھا کہ ان میں سے کون سچا ہے، کس کی شہادت کس کے کہنے پر اعتماد کیا جائے۔ تو عزیز مصر کے لیے اس کا فیصلہ بڑا دشوار تھا کہ ان میں سے کس کو سچا کہیں۔ شہادت، ثبوت اور گواہی کا کوئی موقع ہی نہیں تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح اپنے برگزیدہ بندوں کو گناہ سے بچا لیتے ہیں اور ان کو محفوظ اور مامون کر لیتے ہیں، اس طرح دنیا میں بھی ان کو رسوائی سے بچانے کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ جس طرح سے اپنے برگزیدہ بندوں کی گناہوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح دنیا میں بھی ان کی رسوائی سے بچانے کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ آگے اسی آیت میں ہے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اور گواہی دی عورت کے خاندان والوں میں سے ایک گواہ نے۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اور گواہی دی عورت کے خاندان والوں میں سے ایک گواہ نے۔ صریح الفاظ ہیں من اہلیہ، یعنی یہ جو گواہ تھا وہ عزیز مصر کے خاندان اہل میں سے ہی تھا کوئی۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اور گواہی دی عورت کے خاندان والوں میں سے ایک گواہ نے۔ إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اگر تو اس کی قمیض پھٹی ہے سامنے سے تو یہ سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، یعنی اگر عورت پر دست درازی کی گئی ہے، دست درازی کی کوشش ہو رہی ہے اور وہ اپنی حفاظت کر رہی تھی تو ظاہر سی بات ہے کہ حملہ آور کی قمیض سامنے سے ہی شک ہوگی۔ آگے چلتے ہیں آیت 27 کی طرف۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر اس کی قمیض پھٹی ہے پیچھے سے تو پھر یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ دیکھیے ہم اس بحث میں نہیں پڑھیں گے کہ وہ گواہی کس نے دی تھی، اس میں مفسرین کا اختلاف ہے اور بڑی لمبی چوڑی بحثیں اس سلسلے میں کی گئی ہیں۔ اس گواہی کے بارے میں جو اہم بات ہے، جو بات کہی گئی ہے، اتنا ضرور کہنا ہے کہ جس نے بھی یہ گواہی دی ہے بڑی جامع گواہی دی ہے، اور یہ گواہی گویا کہ عدل اور انصاف پر مبنی ہے اور عقل میں بھی فٹ بیٹھتی ہے کہ اس گواہی دینے والے کی زبان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حکیمانہ بات کہلوائی ہے جو عدل اور انصاف پر مبنی ہے، اور عقل میں بھی آتی ہے کہ اس گواہی دینے والے کی زبان سے اللہ نے ایک حکیمانہ بات کہلوائی کہ یوسف کے کرتے کو دیکھو، اگر وہ آگے سے پھٹا ہے تب زلیخا کا کہنا سچا ہے اور یوسف جھوٹے ہیں، اور اگر وہ پیچھے سے پھٹا ہے تو اس میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا احتمال ہی نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام بھاگ رہے تھے اور زلیخا ان کو پیچھے سے روکنا چاہ رہی تھی۔ یہ ایک ایسی بات تھی جو ایک معجزہ ہونے کے علاوہ، یعنی ایک معجزہ تو ہے ہی اور ساتھ ہی ساتھ ہر ایک کی سمجھ میں بھی آ سکتی ہے۔ تو آگے چلتے ہیں آیت 28 کی طرف۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، اس واقعے کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت 28 میں فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، پھر جب اس عزیز مصر نے دیکھا کہ آپ کی قمیص شق ہوئی ہے پیچھے سے تو اس نے کہا کہ یہ تم عورتوں کی چالوں میں سے ایک چال ہے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، پھر جب اس عزیز مصر نے آپ کی قمیص دیکھی کہ وہ پیچھے سے شق ہوئی ہے تو اس نے کہا کہ یہ تم عورتوں کی چالوں میں سے ایک چال ہے۔ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، تم عورتوں کے فریب بہت بڑے ہوتے ہیں۔ خود عزیز مصر نے کہا إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، یقیناً تم عورتوں کے فریب بہت بڑے ہوتے ہیں۔
یہاں ایک مسئلہ یہ سمجھنا چاہیے کہ دیکھیے احکام الہیہ اور اللہ کی اطاعت میں انسان پر لازم ہے کہ اپنی طاقت بھر کوشش کرے، کوشش میں کمی نہ کرے، چاہے اس کا نتیجہ بظاہر خلاف نظر آئے۔ نتائج تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، انسان کو بس اپنا کام اپنی محنت کو اللہ کی راہ میں صرف کر کے اپنی بندگی کا ثبوت دینا ہوتا ہے۔ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام نے دروازہ بند ہونے کے باوجود دروازے کی طرف دوڑنے میں اپنی پوری طاقت خرچ فرما دی ہے، اور بہت سی روایتوں سے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ مقفل تھے دروازے۔ تو بہرحال اس سے یہ مسئلہ ہمیں سمجھ میں آیا کہ احکام الہیہ اور اللہ کی اطاعت میں انسان پر لازم ہے کہ اپنی طاقت بھر کوشش کرے، کوشش میں ذرہ برابر کمی نہ کرے، چاہے اس کا نتیجہ اس کے خلاف ہی کیوں نہ نظر آئے۔ نتائج تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، انسان کو بس اپنا کام اپنی محنت کو اللہ کی راہ میں صرف کر کے اپنی بندگی کا ثبوت دینا ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دروازے کے بند ہونے کے باوجود دروازے کی طرف دوڑنے میں اپنی پوری طاقت صرف کر دی۔ ایسی صورت میں جب ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے اکثر مدد کا مشاہدہ بھی ہوتا ہے کہ جب بندہ اپنی پوری کوشش کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کے لیے کامیابی کے اسباب بھی مہیا فرما دیتے ہیں۔ اور اگر ایسی صورت میں ظاہری کامیابی حاصل نہ بھی ہو تب بھی بندے کے لیے یہ ناکامی بھی کامیابی سے کوئی کم نہیں ہے، کیونکہ اگر اس محنت کا پھل دنیا میں نہیں ملا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں اس کو بدلہ عطا فرمائیں گے، اور ذرہ برابر بھی نیکی اگر کسی نے کی ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی سامنے لا دیں گے اور دکھا دیں گے۔ اور ان آیات سے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ میں آیا کہ اگر کسی شخص پر کوئی تہمت لگا دی جائے، اگر کسی شخص پر کوئی تہمت یا الزام لگا دیا جائے تو اپنی صفائی پیش کرنا یہ انبیاء کی سنت میں سے ہے۔ گونگا نہ بن جائے، یہ کوئی توکل اور بزرگی نہیں ہے کہ اس وقت خاموش رہ کر اپنے آپ کو مجرم قرار دے دیں۔ بہرحال یہ مسئلہ بڑا اہم ہے کہ اگر کسی شخص پر کوئی تہمت یا الزام لگا دیا جائے تو اپنی صفائی پیش کرنا یہ انبیاء کی سنت میں سے ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی صفائی پیش کی ہے۔ یہ کوئی توکل اور بزرگی نہیں ہے کہ اس وقت خاموش اور چپ رہ کر اپنے آپ کو مجرم قرار دے دیں۔ تو یہ آیت 29 تک وضاحت سامنے آ چکی ہے، آگے بھی یہ واقعہ اسی طرح سے چلے گا، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے خود عزیز مصر عرض کرے گا۔ یہ آیت 29 سے شروع ہوگا، یہ بھی واقعہ بھی اور چلے گا آگے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔